بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 81واں دن 21 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 6 صدی میں دنیا کی مذہبی حالت۔ 6 صدی میں مذہبی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ بہت زیادہ کمزور تھے، جہالت عام تھی، دین کے صحیح مفہوم سے لوگ ناواقف تھے، ہر طرف شرک و بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، عرب کے ہر گھر میں الگ الگ بت رکھا ہوا تھا جس کی پوجا کی جاتی، کعبہ جیسی مقدس جگہ میں 360 بت جمع کر رکھے تھے، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر سورج، چاند، ستارے اور آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور جو لوگ اپنے آپ کو آسمانی مذاہب والے سمجھتے تھے ان کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اللہ کی کتابوں کے احکام و قوانین کو بدل ڈالا تھا، اس کی اصلی شکل و صورت باقی نہیں رہی تھی، بلکہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ان مذاہب کے اصل بانی انبیاء کرام دوبارہ واپس آ کر ان کی حالت دیکھتے تو وہ ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ان مذاہب کے ماننے والے دھیرے دھیرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ چکے تھے، حتیٰ کہ پوری طرح عقیدہ توحید پر بھی قائم نہیں تھے، اور ان کی بہت ساری عادتیں اور رسمیں مشرکانہ اور جاہلی روایات کے مطابق تھیں۔ ان ساری چیزوں کی اصلاح اور صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج کی طوفانی لہریں۔ اللہ تعالی نے سورج کو ایک زبردست آگ کا گولا بنایا ہے جو روشنی کے ساتھ ہمیں گرمی بھی مہیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی سورج کے اندر خطرناک قسم کی لہریں بھی اٹھتی ہیں، حتیٰ کہ طوفان آتا ہے۔ اگر وہ لہریں زمین پر بسنے والے جانداروں پر پڑ جائیں تو سب کو ہلاک کر ڈالیں گی، مگر اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان شعاعوں اور لہروں کو زمین کے ایسے علاقے کی طرف موڑ دیتا ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوتی۔ ان ہلاک کرنے والی شعاعوں کا غیر آباد علاقوں کی طرف منتقل کرنا اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رکوع سجدہ اچھی طرح ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز صحیح نہیں جس میں آدمی رکوع سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مصافحہ سے پہلے سلام کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ملتے تو سلام کیے بغیر مصافحہ نہ فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سخاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور کنجوسی جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی قرآن و سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، زیادہ کھانے کا انجام۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخیوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بے شک جہنم ایک گھات کی جگہ ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ بے انتہا زمانوں پڑے رہیں گے، اور اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا سوائے گرم پانی اور پیپ کے، اور ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، اور تم تو اس کے نقصان کو جانتے ہو۔